الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى وبالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام شرح تہذیب فی المنطق کا درس بفضلہ تعالی قسطوار جاری ہے. آج کا درس دلالت کے بیان میں ہے. فصل دلالت اللفظ علی تمام ما وضع له مطابقہ وعلی جزئہ تضمن وعلی الخارج التزام. قوله دلالت اللفظ قد علمت ان نظر المنطقی بالذات انما هو في المعرف والحجہ وهما من قبیل المعانی لا الالفاظ الا انه. مصنف کا قول، شارح کہتے ہیں مصنف کا قول دلالت اللفظ قد علمت ان نظر المنطقی بالذات. شارح کی یہ عبارت قد علمت ان نظر المنطقی بالذات انما هو في المعرف والحجہ وهما من قبیل المعانی لا الالفاظ. اس عبارت کا حاصل ایک سوال اور اس کا جواب. سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ مناطقہ منطقی حضرات معرف اور حجت سے بحث کرتے ہیں، اور معرف و حجت معنی کے قبیل سے ہیں، الفاظ کے قبیل سے نہیں ہیں. تو پھر اس فن کے اندر، منطق کے اندر الفاظ کے مباحث کا لایا جانا تو منطق کی غرض و غایت، منطق کے موضوع سے علیحدہ چیز کا لایا جانا ہے. یہ ہے سوال. الفاظ کے مباحث کو منطق کی کتاب میں لایا جانا بے معنی ہے. یہ ہے سوال. جواب: دیکھیے، منطق کی کتاب میں جو قدرے الفاظ کے مباحث آ جاتے ہیں، لائے جاتے ہیں، منطقی جو قدرے الفاظ سے بھی گفتگو کر لیتے ہیں، بحث کرتے ہیں، تو یہ چیز یعنی الفاظ کے مباحث کا قدر منطق کی کتاب میں لایا جانا، یہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ منطقی کو ان سے بحث ہے. یہ منطقی کو ان سے بحث ہے، یہ مقصود نہیں ہے. مقصود نہیں ہے تو ان کو جو لایا جاتا ہے اس اعتبار سے نہیں کہ منطق میں یہ مقصود ہے. منطقی جو ان کو لاتے ہیں تو ان کو لاتے ہیں اور ان سے بحث کرتے ہیں تو مقصود ہونے کی حیثیت سے نہیں، بلکہ اس حیثیت سے کہ یہ افادہ اور استفادہ میں معین ہے. قدرے ابھی آگے میں اس کی تفصیل کروں گا. افادہ اور استفادہ میں معین ہے. آسان لفظ میں معنی کے سمجھنے اور سمجھانے، افادہ فائدہ پہنچانا معنی کا، استفادہ فائدہ اٹھانا. تو اس وجہ سے لے آتے ہیں کہ
یہ معنی کے سمجھنے اور معنی کے سمجھانے میں معین و مددگار ہیں۔ معین و مددگار اس وجہ سے الفاظ کے مباحث منطق کی کتابوں کے شروع میں تعریف، موضوع اور غایت کے بعد لے آئے جاتے ہیں۔ تو بذات یہ مقصود نہیں ہے۔ وہ تھا سوال اور یہ ہے جواب۔ نظر کیجئے، قد علمت ان نظر المنطقی بالذات انما هو فی المعرف والحجہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ منطقی کی نظر بالذات معرف اور حجت میں ہی ہے، اور وہ دونوں یعنی معرف و حجت معنی کے قبیل سے ہیں، جیسا کہ گزشتہ سبق میں اس بات کی وضاحت ہوئی۔ اور وہ دونوں معنی کے قبیل سے ہیں، الفاظ کے قبیل سے نہیں ہیں۔ تو پھر الفاظ اور دلالت لفظ کی بحث کیوں لائی جاتی ہے؟ یہ سوال تو اس کا جواب، مگر یہ کہ جس طریقے سے منطق کی کتابوں کے آغاز میں فی صدر کتب المنطق، مگر جس طریقے سے کہ منطق کی کتابوں کے آغاز میں منطق کی تعریف، منطق کی غایت اور موضوع کو لے آیا جاتا ہے، لایا جاتا ہے۔ کیوں لایا جاتا ہے؟ تاکہ بصیرت فی الشروع کا فائدہ دے۔ بصیرت تعریف، موضوع اور غایت سے شروع بصیرت پر ہوتی ہے۔ یہ پچھلے سبق میں گفتگو کر چکا ہوں۔ یہاں آگے کی بات ہے کہ جس طریقے سے منطق کی کتاب کے آغاز میں یہ تینوں چیزیں لائی جاتی ہیں، کیوں لائی جاتی ہیں؟ تاکہ یہ تینوں چیزیں بصیرت فی الشروع کا فائدہ دے۔ اسی طریقے سے ان کے بعد الفاظ کے مباحث بھی لائے جاتے ہیں تاکہ افادہ اور استفادہ میں یہ معین و مددگار ہوں۔ اسی طریقے سے مباحث الفاظ کو بھی مقدمہ کے بعد لایا جاتا ہے تاکہ افادہ اور استفادہ میں یہ معین و مددگار ہوں۔ وذالک، ابھی جو آپ نے سنا کہ الفاظ کے مباحث بھی منطق کی کتابوں کے شروع میں لائے جاتے ہیں، اس لیے لائے جاتے ہیں کہ یہ افادہ اور استفادہ میں معین و مددگار ہیں۔ اب مباحث الفاظ جو لائے جاتے ہیں، لائے جانے کا مطلب کیا ہے؟ تو الفاظ کے مباحث جو منطق کی کتاب میں لائے جاتے ہیں، تو لایا جانا صرف یہ ہے کہ ان اصطلاحی الفاظ کے معنی بیان کر دیے جائیں۔ لائے جانے کا مطلب ان اصطلاحی الفاظ کے معنی کا بیان، ان اصطلاحی الفاظ کے معنی کو بتا دینا۔ جو اصطلاحی الفاظ فن منطق کے محاورات میں مستعمل ہیں۔ تو بات یہ ہوئی کہ منطق کی کتاب میں مباحث الفاظ بھی لائے جاتے ہیں۔ تو مباحث الفاظ کے لائے جانے کا کیا مطلب ہے؟ مباحث الفاظ کے لائے جانے کا منطق کی کتاب میں صرف اتنا سا مطلب ہے کہ اصطلاحی الفاظ کے معنی بیان کر دیے جائیں۔ کون سے اصطلاحی الفاظ کے؟ جو منطق کے محاورات میں مستعمل ہے، ان کے معنی بیان کر دیے جائیں۔ تو معنی کا بیان، اصطلاحی الفاظ کے معنی کا بیان، یہی الفاظ کے مباحث کا منطق کی کتاب میں لایا جانا ہے۔ وذالک بأن یبین، اور مباحث الفاظ کا لایا جانا وہ یہ ہے کہ ان اصطلاحی الفاظ کے معنی بیان کر دیے جائیں جو اس علم والے کے یعنی منطقیوں کے محاورات میں مستعمل ہیں۔ اصطلاحی الفاظ کے معنی بیان کر دیے جائیں۔ اصطلاحی الفاظ یعنی مفرد،
مرکب، کلی، جزئی، متواتی، مشکک وغیرہ کے معنی بیان کر دیے جائیں۔ یہی معنی کا بیان الفاظ کے مباحث کا لایا جانا ہے۔ فالبحث عن الالفاظ من حیث الافادہ والاستفادہ، تو منطق میں الفاظ سے تھوڑی سی جو گفتگو ہوتی ہے تو اس اعتبار سے افادہ اور استفادہ کے اعتبار سے گفتگو ہوتی ہے، اس اعتبار سے نہیں کہ یہ موجود ہیں یا معدوم ہیں، جواہر ہیں یا اعراض ہیں، اس اعتبار سے نہیں بلکہ افادہ اور استفادہ کے اعتبار سے۔ اس افادہ اور استفادہ پہ ابھی تھوڑی سی میں گفتگو کروں گا، ذرا رک کر کے۔ فالبحث عن الالفاظ، تو الفاظ سے بحث افادہ اور استفادہ کے اعتبار سے ہے، موجود و معدوم، جواہر و اعراض ہونے کے اعتبار سے نہیں ہے۔ وہما انما یکونان بالدلالہ، اس عبارت سے بھی ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ منطق کی کتاب کے شروع میں تعریف، موضوع اور غایت کے بعد آپ نے بیان کیا الفاظ کے مباحث لائے جاتے ہیں۔ آپ نے بیان کیا تو الفاظ کے مباحث میں دلالت لفظ کی بحث کو آخر مقدم کیوں کیا جاتا ہے؟ الفاظ کے مباحث لائے جاتے ہیں، ان مباحث میں دلالت لفظ کی بحث کو منطق کی کتابوں کے شروع کا مطلب وہی ہے جو بار بار بیان کر دیا۔ مباحث الفاظ میں دلالت کی بحث کو مقدم کیے جانے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں مقدم کیا جاتا؟ تو اس سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ وہما انما یکونان بالدلالہ، اور افادہ اور استفادہ یہ دلالت سے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے دلالت کے ذکر سے مصنف نے شروع کیا۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مباحث الفاظ کو لایا جانا افادہ اور استفادہ کے اعتبار سے ہے، افادہ اور استفادہ کے اعتبار سے ہے، اور افادہ و استفادہ یہ دلالت سے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے دلالت کے ذکر کو منطق کی کتاب میں مقدم کیا جاتا ہے۔ مصنف نے دلالت لفظ کے ذکر کو مقدم کیا۔ اب وہما انما یکونان بالدلالہ، اور افادہ اور استفادہ یہ دلالت سے ہوتے ہیں، دلالت سے افادہ اور استفادہ ہوتے، یہ بات بالکل ظاہر ہے۔ کیونکہ اگر الفاظ کی معنی پر دلالت نہ ہوتی، الفاظ معنی پر دلالت نہیں کرتے، اگر الفاظ معنی پر دلالت نہیں کرتے تو ہم اپنے ما فی الضمیر کو دوسرے پر ظاہر نہیں کر پاتے، بلکہ صاف لفظ میں کہیں ما فی الضمیر کا اظہار، ہمارے دلوں میں جو کچھ ہے اس کا اظہار محال ہو جاتا۔ تو الفاظ کی معنی پر کیا افادہ اور استفادہ کس سے ہوتے ہیں؟ دلالت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ وہما انما یکونان بالدلالہ، اور افادہ اور استفادہ یہ دلالت سے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے دلالت کے ذکر سے مصنف نے شروع کیا۔ اب جو گفتگو آ رہی ہے اس میں دلالت کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، پھر دلالت کی تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو تھوڑی سی گفتگو جو یہ کر رہے ہیں اس کے نچوڑ کے طور پہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ دلالت کسے کہتے ہیں؟ تو دلالت شے کا
ایسی حالت میں ہونا کہ اس کے علم سے دوسری چیز کا علم لازم آئے، اس کے ظن سے دوسری چیز کا ظن لازم آئے، اس کے یقین سے دوسری چیز کا یقین لازم آئے۔ میں اتنی تفصیل میں نہیں جاتا۔ دلالت شے کا اس حال میں ہونا، ایسے حال میں ہونا، ایسے حال میں ہونا، خواہ قدرتی طور پر ایسے حال میں ہونا یا جال جائل کی وجہ سے ایسے حال میں ہونا کہ اس کے علم سے دوسری چیز کا علم لازم آئے، یہ ہے دلالت۔ مثال کے طور پہ دھواں دیکھ کر ہمیں آگ کا علم ہوتا ہے، تو قدرتی طور پر دھواں آگ پر دلالت کرتی ہے، تو شے کا ایسے حال میں ہونا کہ اس کے علم سے دوسری چیز کا علم لازم ہے۔ بات ذرا سا واضح کروں میں طلباء کے لیے کہ دیکھیے، آپ نے دور سے دھواں کو دیکھا، آپ کی نظر دھواں پر پڑی اور آپ کو دھواں کا علم ہوا، تو دھواں کے علم سے ہی آپ کو علم ہو جاتا ہے کہ جہاں دھواں دکھ رہا ہے اس کے نیچے، وہاں جہاں سے دھواں ہے وہاں آگ ہے۔ تو نظر کیجئے، دھواں کے علم سے آگ کا علم آپ کو ہوا، دھواں کے علم سے آگ کا آپ کو علم ہوا۔ تو میں دلالت کی کیا تعریف کیا؟ شے کا ایسے حال میں ہونا، شے کا اس طور پر ہونا، شے کا ایسی حالت میں ہونا، شے کا اس صفت پر ہونا کہ اس کے علم سے دوسری چیز کا علم لازم آئے۔ دیکھیے، دھواں کے علم سے آگ کے وجود کا علم ہوتا ہے، تو دھواں میں دلالت کی صفت ہے، دھواں میں دلالت کی صفت ہے، یعنی یہ دھواں بتا رہا ہے آگ کے وجود کو، تو دھواں کے علم سے آگ کے وجود کا ہمیں علم ہوتا ہے۔ تو میں دلالت کی تعریف کیا، شے کا اس حال میں ہونا، خواہ قدرتی طور پر یا جال جائل کی وجہ سے۔ جال جائل کی وجہ سے، مثال کے طور پر آپ روڈ پر بائک پہ، فور ویلر پہ چلتے ہیں تو کئی جگہ راستے پہ جب سگنل لگا ہوا ہوتا ہے، آپ گرین سگنل دیکھتے ہیں تو آپ ٹھہر جاتے۔ کیا مطلب؟ گرین سگنل میں دلالت کی صفت ہے، یہ دال ہے رکنے پر۔ تو اب گرین سگنل اسٹاپ، رکنے پر دال ہے کس کی وجہ سے؟ جال جائل کی وجہ سے، جال جائل کی وجہ سے، وضع کی وجہ سے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دلالت شے کا ایسے حال میں ہونا کہ اس کے علم سے دوسری چیز کا علم لازم آئے، یہ ہے دلالت، یہ ہے دلالت۔ تو جیسا کہ دلالت کی تعریف میں عرض کیا کہ شے کا اس حال میں ہونا کہ اس چیز کے علم سے ایک دوسری چیز کا علم لازم آئے، تو یہاں پر شے اول کو دال بولیں گے، شے ثانی کو مدلول بولیں گے۔ جیسے دھواں کو دیکھ کر آپ کو آگ کے وجود کا علم ہوا، تو دھواں دال ہے اور آگ یہ مدلول ہے، یعنی آگ موجود ہے، وجود نار یہ مدلول ہے۔ جیسے گرین سگنل کو دیکھ کر اسٹاپ کا علم ہوا، رکنے کا علم ہوا، تو گرین سگنل یہ دال ہے اور اسٹاپ یہ مدلول ہے۔
تو دال اور مدلول اور دلالت یہ بات سمجھ میں آئی، دال شے اول کو دال کہیں گے اور شے ثانی کو مدلول کہیں گے۔ اب آگے دلالت دو طرح کی ہوتی ہے، دلالت لفظیہ، دلالت غیر لفظیہ۔ لفظیہ یعنی دال اگر لفظ ہے تو دلالت لفظیہ ہے، اور غیر لفظ ہے تو غیر لفظیہ ہے، یعنی دال لفظ نہیں ہے تو دلالت غیر لفظیہ ہے۔ دلالت لفظیہ جیسے قلم کی دلالت وہ لکھنے کے آلہ پر، بلفظ دیگر پین پر، یہ دلالت لفظیہ ہے۔ تو قلم پین کو بتاتا ہے، کیوں؟ واضح کی وجہ سے، وہ تو آگے گفتگو کروں گا۔ یہاں پر دال لفظ ہے، قلم لفظ ما یتلفظ بہ الانسان، دال لفظ ہے، تو صرف اتنی سی بات دیکھنی ہے کہ دال اگر لفظ ہے تو دلالت لفظیہ ہے، جیسے قلم کی دلالت پین پر، لکھنے کے آلہ پر، یہ دلالت لفظیہ ہے۔ اور اگر دال غیر لفظ ہے تو دلالت غیر لفظیہ ہے، جیسے گرین سگنل کی دلالت رکنے پر، یہاں دال لفظ نہیں ہے تو یہ دلالت غیر لفظیہ ہے۔ تو ابھی تک اتنی سی بات میں عرض کیا، دلالت کسے کہتے ہیں؟ شے کا اس حال میں ہونا کہ اس کے علم سے دوسری چیز کا علم لازم آئے۔ پھر دوسری بات یہ عرض کیا کہ دلالت میں ایک دال ہوتی ہے اور ایک مدلول۔ دال کون؟ شے اول کو دال کہیں گے، شے ثانی کو مدلول کہیں گے۔ تیسری بات جو میں عرض کیا وہ یہ تھی کہ دلالت کی دو قسم ہیں، دلالت لفظیہ، دلالت غیر لفظیہ۔ دلالت لفظیہ کا مطلب یہ ہے کہ دال لفظ ہے تو دلالت لفظیہ ہے، اور لفظ نہیں ہے تو غیر لفظیہ ہے۔ پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دلالت لفظیہ اور غیر لفظیہ میں سے ہر ایک کی تین قسم ہے، وضعیہ، طبعیہ، عقلیہ۔ اگر دلالت وضع کی وجہ سے ہے، یعنی ایک چیز دوسری چیز کو اس لیے بتاتی ہے کہ واضح نے ایک چیز کو دوسری چیز کے مقابل میں وضع کیا۔ مثلا زید کی دلالت ذات زید پر اس لیے کہ زید کے واضح نے، اس کے باپ نے، ماں نے، اس کے ذمہ دار نے، وہی واضح ہیں۔ زید کے ذمہ دار نے لفظ زید کو ذات زید کے مقابلے میں مقرر کیا ہے، فکس کیا ہے، مقرر کیا ہے، اس وجہ سے لفظ زید ذات زید کو بتاتا، تو یہ دلالت جعل جاہل کی وجہ سے ہے، واضح کی وضع کی وجہ سے ہے۔ تو دلالت اگر جعل جاہل کی وجہ سے ہو، مقرر کرنے والے کے مقرر کرنے کی وجہ سے ہو، واضح کے وضع کرنے کی وجہ سے ہو، تو یہ دلالت وضعیہ ہے، جیسے زید کی دلالت ذات زید پر۔ اور اگر دلالت طبع کی وجہ سے ہو، طبع کی وجہ سے ہو تو یہ دلالت طبعیہ ہے، دلالت طبعیہ ہے۔ طبع کی وجہ سے ہو یعنی طبیعت ہی اسے چاہتی ہے۔ کیا طبیعت اسے چاہتی ہے؟ یعنی طبیعت اسے چاہتی، پہلے اس کی ایک مثال دیکھیے، جیسے کہ عام طور سے آدمی کو زیادہ درد ہوتا ہے تو درد ہونے کے وقت اس کی طبیعت چاہتی ہے اوہ اوہ بولنے کو، تو اوہ اوہ کی دلالت کس کے اوپر ہوتی ہے؟ درد پر، مثلا سینے کے درد پر۔ تو اوہ اوہ دال اور درد مدلول، تو اوہ اوہ کی دلالت درد پر کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ طبیعت کے چاہنے کی وجہ سے۔ کیا طبیعت کے چاہنے کی وجہ سے؟ کہ مدلول کے حدوث کے وقت، مدلول کے پیدا ہونے کے وقت دال کا وجود ہوتا، درد ہونے کے وقت
درد ہونے کے وقت اوہ اوہ کا وجود ہوتا، تو یہ دلالت اوہ اوہ کی دلالت درد پر، اوہ اوہ کی دلالت درد پر یہ طبیعت کے چاہنے کی وجہ سے ہے۔ تو دلالت اگر طبع کے چاہنے کی وجہ سے ہو تو وہ دلالت طبعیہ ہے۔ تو اب تک آپ نے سنا کہ دلالت لفظیہ کی بھی 3 قسم ہیں اور غیر لفظیہ کی بھی 3 قسم، وہ اس طریقے سے کہ ایک چیز کی دلالت دوسری چیز پر واضح کی وضع کی وجہ سے ہوگی یا طبیعت کے چاہنے کی وجہ سے ہوگی۔ اگر وضع کی وجہ سے ہے تو وہ دلالت وضعیہ ہے، طبع کی وجہ سے ہے تو طبعیہ ہے، اور وضع اور طبع کی وجہ سے نہ ہو بلکہ عقل کے چاہنے کی وجہ سے ہو تو وہ دلالت عقلیہ ہے۔ جیسے دیوار کے پیچھے سے سنا گیا لفظ دیس۔ کیا سنا آپ نے؟ دیس، دیس، یہ سنا آپ نے۔ تو اس سے آپ کو علم ہوتا ہے کہ وہاں کوئی بولنے والا ہے، بولنے والا ہے۔ تو لفظ دیس جسے دیوار کے پیچھے سے سنا گیا، اس کی دلالت لافظ کے وجود پر، اس کی دلالت لافظ کے وجود پر، یہ دلالت وضع کی وجہ سے بھی نہیں ہے، طبع کی وجہ سے بھی نہیں ہے، بلکہ باقتضائے عقل ہے، اقتضائے عقل ہے، تو اسے دلالت عقلیہ کہیں گے۔ تو معلوم ہوا لفظیہ اور غیر لفظیہ میں سے ہر ایک کی 3 قسم ہے، وضعیہ، طبعیہ، عقلیہ۔ اب لفظیہ کب ہوگی؟ اگر دال لفظ ہے تو لفظیہ ہے، دال غیر لفظ ہے تو غیر لفظیہ ہے۔ اس طریقے پہ دلالت کی کل 6 قسم ہیں: وضعیہ لفظیہ، وضعیہ غیر لفظیہ، طبعیہ لفظیہ، طبعیہ غیر لفظیہ، عقلیہ لفظیہ، عقلیہ غیر لفظیہ۔ ان باتوں کو سامنے رکھ کر اب دیکھیے شارح کیا کچھ کہتے ہیں۔ وَهِيَ كَوْنُ الشَّيْءِ بِحَيْثُ يَلْزَمُ مِنَ الْعِلْمِ بِهِ الْعِلْمُ بِشَيْءٍ آخَرٍ۔ دلالت کسے کہتے ہیں؟ شے کا اس طور پر ہونا، شے کا ایسے حال میں ہونا، شے کا ایسی صفت پر ہونا کہ اس کے علم سے، اس چیز کے علم سے دوسری چیز کا علم لازم آئے۔ وَالْأَوَّلُ هُوَ الدَّالُ، پہلی چیز دال ہے اور دوسری چیز مدلول ہے، جس کی مثال میں دے دیا۔ مثلاً دھواں سے آگ کے وجود کا علم ہوتا تو دھواں میں دلالت کی صفت ہے، تو دھواں یہ پہلی چیز ہے اور وجود نار یہ دوسری چیز ہے، تو دھواں دال ہے اور آگ یعنی وجود نار یہ مدلول ہے۔ وَالْأَوَّلُ هُوَ الدَّالُ، اور شے اول دال ہے، والثانی هو المدلول، اور شے ثانی مدلول ہے۔ وَالدَّالُ إِنْ كَانَ لَفْظًا فَالدَّلَالَةُ لَفْظِيَّةٌ وَإِلَّا فَغَيْرُ لَفْظِيَّةٍ، اور دال اگر لفظ ہے تو دلالت لفظیہ ہے، وَإِلَّا فَغَيْرُ لَفْظِيَّةٍ، ورنہ دلالت کیا ہے؟ غیر لفظیہ۔ تو کیا؟ وَالدَّالُ إِنْ كَانَ لَفْظًا، یہاں سے دلالت کی تقسیم کر رہے ہیں کہ دلالت کی 2 قسم ہیں، لفظیہ اور غیر لفظیہ۔ یعنی دال اگر لفظ ہے تو دلالت لفظیہ ہے، لفظ نہیں غیر لفظ ہے تو غیر لفظیہ ہے۔ بات ختم ہو چکی۔ وَكُلٌّ مِّنْهُمَا، یہاں سے ان دونوں میں سے ہر ایک یعنی لفظیہ غیر لفظیہ میں سے ہر ایک کی تقسیم کر رہے ہیں وضعیہ، طبعیہ، عقلیہ کی طرف، یعنی ہر ایک کی 3 قسمیں ہیں، تو کل 6 قسمیں ہو جائیں گے۔ وَكُلٌّ مِّنْهُمَا، اور ان دونوں میں سے ہر ایک یعنی لفظیہ غیر لفظیہ میں سے ہر ایک اگر واضح کی وضع کی وجہ سے ہے، اور واضح کی وجہ کی وجہ سے، اور واضح کی تعین کی وجہ سے، کیا واضح کی وجہ؟
پہلی چیز کو دوسری چیز کے مقابلے میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اگر ان دونوں میں سے ہر ایک لفظیہ اور غیر لفظیہ میں سے ہر ایک اگر واضح کی وجہ اور تعین کی وجہ سے ہے، پہلی چیز کو دوسری چیز کے مقابلے میں، یعنی پہلی چیز کو دوسری چیز کے مقابلے میں واضح کی وجہ سے، واضح کی متعین کرنے کی وجہ سے ہے، تو یہ دلالت وضعیہ ہے۔ کیا مطلب؟ یہ جو دلالت ہے اس وجہ سے کہ واضح نے پہلی چیز کو دوسری چیز کے مقابلے میں وضع کیا، واضح نے پہلی چیز کو دوسری چیز کے مقابلے میں متعین کیا، اس وجہ سے دلالت ہے۔ اگر بات ایسی ہے تو یہ دلالت لفظیہ ہو کے غیر لفظیہ، یہ دلالت وضعیہ ہے، جیسے لفظ زید کی دلالت ذات زید پر، یہ دلالت کس کی وجہ سے ہے؟ واضح کی وجہ سے ہے، تو یہ دلالت لفظیہ وضعیہ ہے۔ ودلالت الدوال الاربعۃ علی مدلولاتها، اور جس طریقے سے دوال اربع یعنی خطوط، عقود، اشارات، نصب کی دلالت ان کے مدلولات پر یہ واضح کی وجہ اور تعین کی وجہ سے ہے، اس وجہ سے کہ واضح نے پہلی چیز کو دوسری چیز کے مقابلے میں وضع کیا، مگر یہاں پر دال لفظ نہیں ہے، غیر لفظ ہے، تو یہ دلالت وضعیہ غیر لفظیہ ہے۔ ودلالت الدوال الاربعۃ، اور دوال اربع کی دلالت ان کے مدلولات پر، دوال اربع یعنی عقود، نصب، خطوط، اشارات کی دلالت، کیونکہ ان کی دلالت مدلولات پر یہ جعل کی وجہ سے ہے، لیکن یہ الفاظ نہیں ہیں، تو یہ دلالت وضعیہ غیر لفظیہ ہوئی۔ عقود کسے کہتے ہیں؟ ہے المفاصل التي في اليد، عقود کس چیز کا نام ہے؟ ان مفاصل کا نام ہے جو ہاتھ میں ہیں، یہ عقود ہیں، تو ان کی دلالت مراتب عدد میں سے مخصوص مرتبے پر ہوتی ہے، تو یہ دلالت جعل کی وجہ سے ہے، مگر ظاہر ہے کہ یہ الفاظ نہیں ہیں، تو یہ دلالت وضعیہ تو ہے مگر غیر لفظیہ ہے، لفظیہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اما دلالت العقود، عقود کی دلالت، جیسے کہ انگلیوں کے عقد کی دلالت کس کے اوپر؟ عادات کے مراتب میں سے کسی مرتبے کے اوپر۔ نصب یہ جمع ہے، نصب کسے کہتے ہیں؟ نصب کیا چیز ہوتی ہے؟ روڈ پر آج بھی ہم چلتے ہیں، پہلے بھی تھا، تو جب روڈ پہ سفر کرتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے پتھر لگے ہوئے ہوتے ہیں، آج کل بورڈ بھی لگا رہتا ہے، تو پتھر کو زمین میں گاڑ دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر کوئی ایک نشان رہتا ہے، ایک نشان بھی ہوتا ہے، تو یہ گڑے ہوئے پتھر یہ بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ سے فلاں جگہ مثلاً 1 کلومیٹر ہوا، فلاں جگہ سے فلاں جگہ 2 کلومیٹر ہے، تو یہ چیزیں مثلاً کلومیٹر یا مسافت کی دوری کو بتاتی ہے، تو یہ کس کی وجہ سے؟ جعل کی وجہ سے، اور ظاہر ہے کہ یہ لفظ نہیں ہے، ظاہر ہے کہ یہ لفظ نہیں، تو یہ دلالت ہے تو وضعیہ مگر غیر لفظیہ ہے۔ اسی طریقے سے خطوط کی دلالت یہ بھی دلالت وضعیہ غیر لفظیہ ہے۔ خطوط کیا ہے؟ خطوط جیسے اس صفحے کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں جو نقوش ہیں، نقوش کی دلالت سمجھ رہے ہیں؟ جو خطوط ہیں، خطوط کی دلالت کن کے اوپر ہوتی ہے؟ نقوش کے اوپر ہوتی ہے، نقوش کے اوپر ہوا کرتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ دلالت بھی وضع کی وجہ سے ہے، اور دال یہاں پر لفظ نہیں ہے، اس لیے یہ دلالت وضعیہ تو ہے مگر غیر لفظیہ۔ اور خطوط جو نقوش کے لیے وضع کیے گئے، خطوط جو
اوراق میں ہوتے ہیں، نقوش جو اوراق میں ہوتے ہیں۔ ہاں، اما دلالت الخطوط، لیکن خطوط کی دلالت جیسے کہ حروف زید کی دلالت، سمجھ رہے ہیں، جو لکھے ہوئے حروف زید کی دلالت کس کے اوپر ہوتی؟ ذات مشخصہ پر ہوتی۔ اسی طریقے سے اشارات کی دلالت معنی پر یہ بھی واضح کی وجہ سے ہے، مگر دال یہاں پر لفظ نہیں ہے۔ جیسے آپ اس طریقے سے کرتے ہیں، یہ اشارہ دلالت کرتا ہے تشریف لائیے، تو ان کی دلالت معنی پر واضح کی وجہ سے ہے۔ واضح کی وجہ سے ہے تو یہ دلالت وضعیہ ہے، مگر دال لفظ نہیں ہے تو غیر لفظیہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ یوں اشارہ کرتے ہیں۔ اب اس اشارے کا مطلب یہ ہے، اس اشارے کی دلالت کس کے اوپر ہوتی؟ جانے کے اوپر، مطلب آپ جائیے۔ تو اشارات کی دلالت اپنے مدلولات پر یہ بھی وضع کی وجہ سے ہے، مگر یہ اشارہ اور یہ خطوط، یہ عقود الفاظ نہیں ہیں، اس لیے ان دوال اربع کی دلالت اپنے مدلولات پر چونکہ وضع کی وجہ سے ہے تو وضعیہ تو ہے، مگر یہ دوال یہاں الفاظ نہیں ہیں، اس لیے یہ غیر لفظیہ ہیں۔ کہتے ہیں کدلالت لفظ زید علی ذاتہ و دلالت دوال الاربعہ، اور جیسے کہ دوال اربع کی دلالت ان کے مدلولات پہ دلالت وضعیہ ہے مگر غیر لفظیہ ہے۔ وَإِنْ كَانَ بِسَبَبِ اقتضاء طبع، اور اگر دلالت طبیعت کے چاہنے کی وجہ سے ہے، طبیعت کے چاہنے کی وجہ سے، یعنی لافظ کی طبیعت اسے چاہتی ہے، اسے بولنے کو چاہتی ہے، کیونکہ اس کی فَإِنَّهُ يَقْتَضِي تَلَفُّظَهُ بِذَلِكَ اللَّفْظِ، کیونکہ لافظ کی طبیعت اس لفظ کے بولنے کو چاہتی ہے، معنی کے عارض ہونے کے وقت، معنی کے جیسے اوہ کی دلالت سینے کے درد پر، کیونکہ لافظ کی طبیعت اسے بولنے کو چاہتی ہے درد کے عارض ہونے کے وقت۔ تو اگر انکان بسبب اقتضاء طبع، اگر طبیعت کے چاہنے کی وجہ سے ہے، یعنی دال کا حدوث مدلول کے عارض ہونے کے وقت دال کا حدوث طبیعت کے چاہنے کی وجہ سے ہے تو یہ دلالت طبعیہ ہے۔ جیسے لفظ اوہ کی دلالت سینے کے درد پر تو یہ طبعیہ لفظیہ ہے، اور جیسے کہ نبض کی تیزی کی دلالت بخار کے اوپر، نبض کی تیزی آپ نبض چھو کر کے آپ چھوتے ہیں تو آپ کو مثلاً کسی کے نبض کی تیزی معلوم ہوتی ہے، تو اس تیزی سے آپ کو یہ علم ہوتا ہے کہ اس آدمی کو بخار ہے، تو نبض کی تیزی کی دلالت بخار پر یہ کون سی دلالت ہے؟ دلالت طبعیہ غیر لفظیہ ہے، کیونکہ بخار کے عارض ہونے کے وقت نبض طبعاً کیا ہو جاتا ہے؟ نبض کی حرکت میں تیزی آ جاتی ہے۔ جیسے سرعت نبض کی دلالت بخار پر، وَإِنْ كَانَ بِسَبَبِ، اور اگر وضع اور طبع کے سوا کسی دوسرے امر کی وجہ سے دلالت ہے تو یہ دلالت عقلیہ ہے، جیسے لفظ دیس کی دلالت، لفظ دیس جو دیوار کے پیچھے سے سنا گیا، اس کی دلالت لافظ بولنے والے کے وجود کے اوپر، جیسے دھوئیں کی دلالت آگ کے وجود پر۔ فَأَقْسَامُ الدَّلَالَةِ سِتَّةٌ، تو دلالت کی کل قسمیں 6 ہیں۔ بات ختم ہوئی، دلالت کی 6 قسموں کی تفصیل آپ کے سامنے آئی۔ والمقصود بالبحث،
ہا ہونا ہی الدلالۃ اللفظیۃ الوضعیہ اس علیہا مدار الافادہ والاستفادہ وہی تنقسم الی مطابقہ و تضمن و التزام. یہ عبارت جسے میں ابھی پڑھا یعنی والمقصود بالبحث، یہ در حقیقت ایک سوال مقدر کا جواب ہے. گویا کہ سائل یہ پوچھ رہا ہے کہ ابھی شارح نے بیان کیا کہ دلالت کی 6 قسمیں ہیں اور فلاں فلاں ہے وہ، تو ان 6 قسموں میں سے مصنف نے صرف ایک قسم دلالت وضعیہ لفظیہ پر کیوں اختصار کیا؟ باقی 5 قسموں سے کیوں اعراض کیا؟ یہ ایک سوال ہے یہاں پر. اس سوال کا اس عبارت سے شارح جواب دینا چاہ رہے ہیں. یہ سوال کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ سوال یہاں سے پیدا ہوا کہ مصنف نے کہا دلالت اللفظ علی تمام ما وضع له مطابقہ ولا جزئہ تضمن ولا الخارج التزام. یہ سوال اس عبارت سے پیدا ہوا کہ دلالت کی بحث کو شروع کر رہے ہیں اور پھر دلالت لفظ کی تقسیم کر رہے ہیں مطابقت، تضمن، التزام کی طرف. تو دلالت کی 6 قسمیں ہیں اور 6 قسموں میں سے یہ مطابقت، تضمن اور التزام دلالت وضعیہ لفظیہ کی قسمیں ہیں. تو یہ تقسیم وضعیہ لفظیہ کی ہے، تو مصنف نے دلالت وضعیہ لفظیہ پر اختصار کیا اور دلالت کی جو 5 قسمیں ہیں ان سے اعراض کیا. ایسا کیوں کیا؟ یہ ایک سوال ہے. اس سوال کا شارح والمقصود بالبحث سے جواب دینا چاہ رہے ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سوال مقدر کا جواب ہے. گویا کہ سوال کرنے والا پوچھ رہا ہے کہ مصنف نے دلالت لفظیہ وضعیہ کے ذکر پر کیوں اختصار کیا، دیگر اقسام بقیہ 5 اقسام سے کیوں اعراض کیا. یہ سوال کر رہا ہے سوال کرنے والا. تو شارح جواب دیتے ہیں والمقصود بالبحث ہا ہونا ہی الدلالۃ اللفظیۃ الوضعیہ. مقصود بحث سے، بحثاً الفاظ سے، مقصود بحث سے یہاں دلالت لفظیہ وضعیہ ہی ہے. کیوں اس علیہا. اب جواب، مقصود بحث میں دلالت وضعیہ لفظیہ ہی ہے کیونکہ دلالت سے بحث افادہ اور استفادہ کے اعتبار سے، ذرا آپ چشم پوشی سے کام لیں تو میں ایسا کھل کر کے بول دوں کہ دلالت سے بحث اس لیے کہ افادہ اور استفادہ اس پر موقوف ہے، افادہ اور استفادہ اس پر موقوف ہے. اس وجہ سے تو دلالت سے مناطق کا بحث اس لیے کرتے ہیں کہ افادہ اور استفادہ کا اس پر دار و مدار ہے، سمجھ رہے ہیں. اس وجہ سے دلالت سے بحث کرتے ہیں اور افادہ اور استفادہ جس سہولت سے وضعیہ لفظیہ سے ہوتا دوسری دلالتوں سے نہیں ہوتا. یہ بات بالکل واضح ہے، اس لیے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں علم ہونے کے لیے صرف وضع کا علم ہونا چاہیے. یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع کیا گیا صرف اتنا ہونا چاہیے، برخلاف غیر لفظیہ یا طبعیہ یا عقلیہ کے کہ وہاں افادہ اور استفادہ اس قدر آسان نہیں ہے، مشکل ہے مختلف اسباب سے. تو دلالت وضعیہ لفظیہ کو گفتگو میں خاص کیے جانے کی وجہ یہ ہے کہ دلالت سے بحث ہی افادہ اور استفادہ کے اعتبار سے ہے، اور افادہ اور استفادہ معنی کا سمجھنا بلفظ دیگر معنی کا سمجھنا اور سمجھانا جس سہولت کے ساتھ وضعیہ لفظیہ سے ہوتا ہے وہ دیگر دلالتوں سے نہیں ہوتا. اس لیے وضعیہ
لفظیہ کے ذکر پر مصنف نے اختصار کیا اور بقیہ 5 قسموں کے ذکر سے اعراض کیا، کیونکہ ان کے ذریعے سے افادہ اور استفادہ اس قدر آسان انداز سے نہیں ہو پاتا جس قدر آسان طریقے سے وضعیہ لفظیہ سے ہوتا۔ کہتے ہیں والمقصود بالبحث، اور مقصود بالبحث یہاں دلالت لفظیہ وضعیہ ہی ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر دلالت وضعیہ لفظیہ پر افادہ اور استفادہ کا دار و مدار ہے۔ وَهِيَ تَنْقَسِمُ إِلَى مُطَابَقَةٍ وَتَضَمُّنٍ وَالْتِزَامٍ۔ دلالت وضعیہ لفظیہ کی 3 قسمیں ہیں: مطابقت، تضمن، التزام۔ دلالت مطابقت، دلالت تضمن، دلالت التزام۔ اسی مطابقت کو دلالت مطابقیہ ہم کبھی بول دیں گے، تضمن کو دلالت تضمنیہ بول دیں گے، التزام کو دلالت التزامیہ بول دیں گے۔ بہرحال وہی ہے، دلالت وضعیہ لفظیہ منقسم ہوتی ہے مطابقت کی طرف، تضمن کی طرف، التزام کی طرف۔ مطلب یہ دلالت وضعیہ لفظیہ کی 3 قسم ہے: مطابقت اور تضمن اور التزام۔ تو دلالت وضعیہ لفظیہ ان 3 قسموں میں منحصر ہے، مطابقت، تضمن، التزام میں۔ اس کی دلیل یہ انحصار ثابت ہے اس لیے کہ لفظ کی دلالت واضح کی وجہ کی وجہ سے دلالت وضعیہ لفظیہ، لفظ کی دلالت واضح کی وجہ سے، واضح کی وجہ کی وجہ سے یہی دلالت وضعیہ لفظیہ۔ جیسے زید کی دلالت ذات زید پر واضح کی وجہ سے، اور یہاں پر دال لفظ ہے اور وہ زید ہے، تو یہ وضعیہ لفظیہ ہے۔ تو دلالت وضعیہ لفظیہ کے 3 قسمیں ہیں: مطابقت، تضمن، التزام۔ دلالت وضعیہ لفظیہ 3 قسم منحصر ہے۔ اس کی دلیل اس لیے کہ لفظ کی دلالت واضح کی وجہ کی وجہ سے، لفظ کی دلالت واضح کی وجہ کی وجہ سے، لفظ کی دلالت واضح کی تعین کی وجہ سے، لفظ کا کسی چیز کو بتانا اس وجہ سے کہ واضح نے شے اول کو شے ثانی کے مقابلے میں خاص کیا ہے، مقرر کیا ہے، وضع کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب یہ دلالت یا تو پورے معنی موصول ہو پر ہوگی، یا جزوی معنی موصول ہو پر ہوگی، یا خارجی معنی موصول ہو پر ہوگی۔ اگر اول ہے تو مطابقت ہے، اگر دوم ہے تو تضمن ہے، اگر سوم ہے تو التزام ہے۔ مثلا لفظ انسان، اس کی دلالت اس کے پورے معنی پر، لفظ انسان کو وضع کیا گیا کس کے لیے، اس کا پورا معنی کیا ہے؟ تو منطقی کہتے ہیں کہ لفظ انسان وضع کیا گیا حیوان ناطق کے لیے، تو حیوان ناطق اس کا پورا معنی ہے، پورا معنی ہے تو لفظ انسان کی دلالت پورے حیوان ناطق پر، یہ لفظ کی دلالت ہوئی اس کے پورے معنی موصول ہو پر، اور لفظ کی دلالت پورے معنی موصول ہو پر یہ مطابقت ہے۔ تو انسان کی دلالت حیوان ناطق پر مطابقت ہے، اور انسان کی دلالت صرف حیوان پر، یا انسان کی دلالت صرف ناطق پر، یہ تضمن ہے۔ کیونکہ یہ لفظ کی دلالت اس پر ہے جو معنی موصول ہو کے ضمن میں ہے، بلفظ دیگر۔ کیونکہ یہ لفظ کی دلالت معنی موصول ہو کے جز پر ہے، معنی موصول ہو انسان کا معنی موصول ہو حیوان ناطق ہے، اور حیوان ناطق کا جز ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی دلالت صرف ناطق پر، یہ لفظ کی دلالت جزء معنی موصول ہو پر ہے، کیونکہ پورا معنی موصول ہو حیوان ناطق ہے اور ناطق اس کا جز ہے۔ تو انسان کی دلالت صرف حیوان پر یا صرف ناطق پر یہ تضمن ہے، ضمنی دلالت ہے۔ تضمن کی وجہ بھی آپ سمجھ گئے۔ اسی طریقے سے انسان کی دلالت قابل علم پر، یہ لفظ کی دلالت پورے معنی موصول ہو پر بھی نہیں ہے، جزء معنی موصول ہو پر بھی نہیں، بلکہ خارج معنی موصول ہو پر، جو خارج معنی موصول ہو کو لازم ہے۔ لازم کیسے ہے؟ آپ نے دیکھا انسان کا معنی موصول ہو حیوان ناطق، یعنی عقل رکھنے والا جاندار، عقل رکھنے والا جاندار، عقل رکھنے والا جاندار، یہ پورا معنی موصول ہو ہے۔ سمجھ رکھنے والا جاندار، جاندار، علم رکھنے والا جاندار، یہ پورا معنی موصول ہو۔ تو اسی سے آپ کو یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ اس میں علم کی قابلیت ہے، علم کی
قابلیت ہے، سمجھنے علم کی قابلیت ہے، تو یہ قابلیت یہ معنی موضوع لہو سے خارج ہے مگر اس کو لازم ہے، تو انسان کی دلالت قابل علم پر، انسان کی دلالت قابل علم پر یہ التزام ہے۔ ایک دوسری مثال، انسان کی دلالت ذاہق پر التزام ہے، کیونکہ یہ لفظ کی دلالت معنی موضوع لہو کے خارج لازم پر ہے۔ تو وضع کی وجہ سے دلالت، وضع کی وجہ سے دلالت لفظ وضع کی وجہ سے ہوگی تو یا تو پورے معنی موضوع لہو پر ہوگی، یا جزوِ معنی موضوع لہو پر ہوگی، یا خارج معنی موضوع لہو پر۔ اگر اول ہے تو مطابقت ہے، دوم ہے تو تضمن ہے، سوم ہے تو التزام ہے۔ تو یہ بات ثابت ہوئی کہ وضعیہ لفظیہ منحصر ہے تین قسموں، مطابقت، تضمن، التزام میں۔ اسی بات کو شارح کہتے ہیں۔ لِأَنَّ دلالت اللفظ بسبب وضع الواضح اما علی تمام الموضوع لہو، اس لیے کہ لفظ کی دلالت واضح کی وجہ سے یا تو پورے معنی موضوع لہو پر ہوگی، جیسے لفظ انسان کی دلالت حیوان ناطق پر، یا معنی موضوع لہو کے جز پر ہوگی، جیسے لفظ انسان کی دلالت صرف حیوان پر یا صرف ناطق پر، یا معنی موضوع لہو سے امر خارج پر ہوگی، جیسے لفظ انسان کی دلالت قابل علم پر، یا تو ایسا ہوگا یا ایسا ہوگا یا ایسا ہوگا۔ تو اگر لفظ کی دلالت پورے معنی موضوع لہو پر ہے واضح کی وجہ سے تو مطابقت ہے، اور اگر جزء معنی موضوع لہو پر ہے تو تضمن ہے، اور اگر خارج معنی موضوع لہو پر ہے تو التزام ہے۔ ولا بد فیہ، اب متن کی عبارت ایک بار دیکھ لیتے پھر پلٹ کر کے یہاں آتے ہیں۔ دلالت اللفظ علی تمام ما وضع لہو مطابقہ، لفظ کی دلالت پورے معنی موضوع لہو پر یہ مطابقت ہے، لفظ کی دلالت معنی موضوع لہو کے جز پر تضمن ہے، لفظ وعلی الخارج، اور لفظ کی دلالت معنی موضوع لہو کے خارج پر یہ التزام ہے۔ ولا بد فیہ من اللزوم، اور اس میں بتاتے ہاں کی ضمیر کا مرجع ہے دلالت التزام۔ ولا بد فیہ، ضروری ہے اس میں، یعنی دلالت التزام میں، اور دلالت التزام میں ضروری کیا؟ لزوم۔ دلالت التزام میں ضروری ہے لزوم۔ تو سنا آپ نے، لفظ کی دلالت خارج پر بولے التزام ہے، مگر التزام میں ولا بد فی، التزام میں ضروری ہے کیا؟ لزوم۔ لزوم کس چیز کا نام ہے؟ یعنی امر خارج کا اس حال میں ہونا، اس طریقے پر ہونا کہ موضوع لہو کے تصور سے ہی اس کا تصور لازم آئے، چاہے عقلاً یا عرفاً۔ تو لزوم امر خارج کا اس طریقے پر ہونا کہ موضوع لہو کے تصور سے ہی اس کا تصور لازم آئے۔ تو دلالت التزام میں لزوم کی شرط ہے۔ یہ شرط کیوں ہے؟ کیونکہ دلالت التزام نام ہے لفظ کی دلالت کا معنی موضوع لہو سے خارج پر، اور معنی موضوع لہو سے خارج امور غیر متناہیہ ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو سے ہر امر خارج پر نہ دلالت کرتا ہے اور نہ کر سکتا ہے۔ تو اب امور خارجہ معنی موضوع لہو سے جو چیزیں خارج ہے وہ غیر متناہی، غیر محدود ہیں، بے شمار انگنت ہیں۔ لفظ تمام امور خارجہ پہ دلالت تو کرتا نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے چونکہ التزام میں خارج پر دلالت ہوتی، تو خارج پر دلالت کے لیے کوئی شرط ہونی چاہیے، اور وہ شرط ہے لزوم ذہنی کی۔ وہ شرط کس کی ہے؟ لزوم ذہنی کی، یعنی لفظ خارج پر اس وقت دلالت کرے گا جبکہ خارج کی حالت یہ ہو کہ خارج معنی موضوع لہو کو لازم ہو، تبھی لفظ کی خارج پر دلالت ہوگی، ورنہ لفظ کی خارج پر دلالت نہیں ہوگی، کیونکہ خارج تو انگنت ہے۔
ہاں بہرحال تو دلالت التزام میں لزوم کی شرط ہے. دیکھیے اشارے کیا کہتے ہیں، ولا بد فیہ ای فی دلالت الالتزام، اور دلالت التزام میں ضروری ہے لزوم. دلالت التزام میں ضروری ہے لزوم. لزوم یعنی امر خارج کا اس طور پر ہونا. دلالت التزام میں ضروری ہے لزوم یعنی امر خارج کا اس طور پر ہونا کہ موضوع لہو کا تصور اس کے بغیر محال ہو. موضوع لہو کا تصور اس کے بغیر کیا ہو؟ محال ہو. موضوع لہو کا تصور اس کے بغیر نہ ہو سکے. چھ جائے کہ یہ لزوم ذہنی عقلی ہو، جیسے بصر نسبت کرتے ہوئے اما کی طرف، یا عرفی ہو جیسے جود نسبت کرتے ہوئے حاتم کی طرف. پہلے میں اس بات کی وضاحت کروں. التزام میں لزوم ضروری ہے. کیا مطلب؟ لفظ کے خارج پر دلالت کے لیے لزوم ضروری ہے. لزوم کا مطلب امر خارج کا معنی موصول ہو کو لازم ہونا. دوسرے لفظ میں امر خارج کا اس طریقے سے ہونا کہ موصول ہو کا تصور اس کے بغیر محال ہو. یہ ہے لزوم، اس کے بغیر محال ہو. اب یہ لزوم ذہنی خواہ عقلی ہو یا عرفی ہو. جیسے اما اپنی زبان میں اندھا، تو اما کی دلالت اندھا پر یہ مطابقت ہے، اس میں مجھے بھی گفتگو نہیں کرنی. اما کی دلالت بصر پر، یہ دلالت التزام ہے. کیونکہ یہ لفظ اندھا، لفظ اما کی دلالت، اس کو اور ذکر اندھا کی دلالت، اعمیٰ کی دلالت کس کے اوپر؟ بصر پر. یہ بالالتزام ہے. کیونکہ یہ لفظ کی دلالت معنی موصول ہو کے خارج پر ہے. کیونکہ اعمیٰ کا معنی موصول ہو ہے عدم البصر. بصر اس سے خارج ہے. تو اعمیٰ کی دلالت بصر پر، یہ لفظ کی دلالت خارج پر ہے. اور خارج کا حال یہ ہے کہ خارج معنی موصول ہو کو لازم ہے. خارج معنی موصول ہو کو لازم ہے. کیا لازم ہے؟ کہ معنی موصول ہو کا تصور اس کے بغیر محال ہے. معنی موصول ہو کا تصور اس کے بغیر محال ہے. تو اب اعمیٰ کی دلالت بصر پر، یہ لفظ کی دلالت معنی موصول ہو کے خارج لازم پر ہے، اور لفظ کی دلالت معنی موصول ہو کے خارج لازم پر بالالتزام. تو اعمیٰ کی دلالت بصر پر بالالتزام ہے. اب رہی بات یہ کہ امر خارج سمجھا رہا تھا کہ موضوع لہو کا تصور اس کے بغیر محال ہو. تو ظاہر سی بات ہے کہ اعمیٰ چونکہ عدم البصر کا نام ہے، اور عدم البصر کا تصور بصر کے بغیر محال ہے. عدم البصر کا تصور بصر کے بغیر محال ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بصر کا تصور نہ ہو اور عدم البصر کا تصور ہو جائے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ محال ہے. تو یہاں پر امر خارج کی حالت یہ ہے کہ موضوع لہو کا تصور، عدم البصر کا تصور اس خارج کے تصور کے بغیر محال ہے عقلاً. تو آپ نے سنا کہ لزوم ذہنی یعنی امر خارج کا اس طور پر ہونا کہ موضوع لہو کا تصور اس کے بغیر محال ہو، یہی لزوم ذہنی عقلی ہے. مگر یہاں پر ایک سوال، کیا آپ نے کہا کہ اعمیٰ کی دلالت بصر پر بالالتزام ہے کیونکہ یہ لفظ کی دلالت معنی موصول ہو کے خارج لازم پر ہے، اور لفظ کی دلالت معنی موصول ہو کے خارج لازم پر بالالتزام ہوتی ہے، اس لیے اعمیٰ کی دلالت بصر پر بالالتزام. مگر سوال یہاں پر یہ ہے کہ اعمیٰ کی دلالت بصر پر، یہ تو لفظ کی دلالت معنی موصول ہو کے جز پر ہے، اور لفظ کی دلالت معنی موصول ہو کے جز پر تضمن ہوتی. تو اعمیٰ کی دلالت بصر پر یہ دلالت تضمنیہ ہیں،
یہ التزامیہ نہیں ہے، یہاں تضمن ہے، التزام نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بصر عدم البصر کا جز ہے، اور عدم البصر اعمیٰ کا پورا معنی موضوع لہو ہے، تو یہ تو لفظ کی دلالت معنی موضوع لہو کے جز پر ہے، اور جز پر دلالت بالالتزام نہیں ہوتی، بالتضمن ہوتی، تو یہ دلالت تضمنیہ ہے، التزامیہ نہیں ہے۔ یہ اگر آپ ایسا سوال کریں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اما کا پورا معنی موضوع لہو کیا ہے؟ عدم البصر۔ پورا معنی موضوع لہو عدم البصر۔ مگر آپ نے کہا پورا معنی اما کا پورا معنی موضوع لہو عدم البصر۔ در حقیقت کیا ہے کہ پورا معنی موصول ہو عدم البصر ہے اور بصر اس کا جز ہے، تو یہ لفظ کی دلالت معنی موصول ہو کہ جز پر ہوئی اور یہ تضمن ہے، ایسا آپ نے کہا۔ جواب اصل میں اعمیٰ جو نام ہے ان دونوں کے مجموعے کا نام نہیں ہے، ورنہ ایک شخص کا بیک وقت دونوں ہونا لازم آئے گا۔ اعمیٰ در حقیقت نام ہے اس عدم کا جو بصر کی طرف مضاف ہے، درحالے کہ مضاف الیہ اس سے خارج ہے، درحالے کہ مضاف الیہ اس سے خارج ہے، تو ورنہ بیک وقت اعمیٰ کا عدیم اور بصیر بینا ہونا اور نابینا ہونا دونوں لازم آئے گا۔ تو اگر ایسا ہوتا کہ ان دونوں کے مجموعے کا نام اعمیٰ ہوتا تھا، ان دونوں کے مجموعے کا نام اعمیٰ ہوتا تھا، تب تو یقیناً اعمیٰ کی دلالت بصر پر تضمنی ہوتی تھی، مگر ایسا نہیں ہے، بلکہ اعمیٰ در حقیقت نام ہے اس عدم کا جو بصر کی طرف مضاف ہے، درحالے کہ مضاف الیہ اس سے خارج ہے۔ یعنی مطلق مع التأکید، صرف عدم کا بھی نہیں، مطلق مع التأکید، عدم مع التأکید کا نام اعمیٰ ہے، اس طور پر کہ قید اس سے خارج ہے، لہٰذا اعمیٰ کی دلالت بصر پر، یہ لفظ کی دلالت خارج پر ہوئی اور اس خارج پر جو معنی موصول ہو کو لازم ہے، لہٰذا یہ دلالت التزام ہے، تضمن نہیں ہے۔ اگر سوال ایسا کریں تو اس کا جواب یہ ہے۔ بہرحال گفتگو کر رہے تھے کہ دلالت التزام میں لزوم ضروری ہے۔ لزوم کس چیز کا نام ہے؟ یعنی امر خارج کا اس طور پر ہونا کہ موصول ہو کا تصور امر خارج کے بغیر محال ہو، موصول ہو کا تصور امر خارج کے بغیر کیا ہو؟ محال ہو، چاہے یہ لزوم ذہنی عقلی ہو جیسے بصر نسبت کرتے ہوئے اعمیٰ کی طرف، یا عرفی ہو کہ عرف میں جب لفظ بولا جائے تو ذہن خارج کی طرف منتقل ہو، لفظ بولا جائے تو ذہن اس لازم کی طرف منتقل ہو عرف کی وجہ سے۔ جیسے جب سخی بولا جاتا ہے تو اس سے ذہن منتقل ہوتا ہے حاتم کی طرف، جو اس کے معنی موصول ہو سے خارج ہے، تو یہ حاتم سخی کو سے خارج ہے اور لازم ہے عقلاً نہیں عرفاً۔ وہ آئندہ عبارت قولہ تلزمہ المطابقہ، آنے والی عبارت سے مصنف اب یہ جو دلالت وضعیہ لفظیہ کی تین قسمیں ہیں دلالت وضعیہ لفظیہ کی، مطابقت، تضمن، التزام، یہ جو تین قسمیں ہیں، ان تینوں قسموں کے درمیان آنے والی عبارت سے مصنف کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ان تینوں قسموں کے درمیان کیا نسبت ہے، اس نسبت کو مصنف بیان کرنا چاہ رہے ہیں اور بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کے درمیان کون سی نسبت ہے مطابقت، تضمن، التزام کے درمیان۔ انشاءاللہ اس کو اگلے سبق میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔